قرآن مجید کا 43واں سورہ سورہ زخرف۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، اس روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن قرار دیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، اور یہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں نہایت درجہ بلند اور پراس حکمت کتاب ہے۔ اور کیا ہم تم لوگوں کو نصیحت کرنے سے صرف اس لیے کنارہ کشی اختیار کر لیں کہ تم زیادتی کرنے والے ہو؟ اور ہم نے تم سے پہلے والی قوموں میں بھی کتنے ہی پیغمبر بھیج دیے ہیں، اور ان میں سے کسی کے پاس کوئی نبی نہیں آیا مگر یہ کہ ان لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، تو ہم نے ان سے زیادہ زبردست لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور یہ مثال جاری ہو گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے سوال کریں گے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یقیناً یہی کہیں گے کہ ایک زبردست طاقت والی اور ذی علم ہستی نے خلق کیا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا ہے اور اس میں راستے قرار دیے ہیں تاکہ تم راہ معلوم کر سکو، اور جس نے آسمان سے ایک معین مقدار میں پانی نازل کیا، اور پھر ہم نے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ بنا دیا، اسی طرح تم بھی زمین سے نکالے جاؤ گے، اور جس نے تمام جوڑوں کو خلق کیا ہے اور تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں میں سواری کا سامان فراہم کیا ہے تاکہ ان کی پشت پر سکون سے بیٹھ سکو، اور پھر جب سکون سے بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو اور کہو کہ پاک و بے نیاز ہے وہ خدا جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، ورنہ ہم اس کو قابو میں لا سکنے والے نہیں تھے۔ اور بہرحال ہم اپنے پروردگار ہی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانے والے ہیں، اور ان لوگوں نے پروردگار کے لیے اس کے بندوں میں سے بھی ایک جز اولاد قرار دے دیا کہ انسان یقیناً بڑا کھلا ہوا ناشکرا ہے۔ سچ بتاؤ، کیا خدا نے اپنی تمام مخلوقات میں سے اپنے لیے لڑکیوں کو منتخب کیا ہے اور تمہارے لیے لڑکوں کو پسند کیا ہے؟ اور جب ان میں سے کسی کو اسی لڑکی کی بشارت دی جاتی ہے جو مثال انہوں نے رحمان کے لیے بیان کی ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور غصے کے گھونٹ پینے لگتا ہے۔ کیا جس کو زیورات میں پالا جاتا ہے اور وہ جھگڑے کے وقت صحیح بات بھی نہ کر سکے، وہی خدا کی اولاد ہے؟ اور ان لوگوں نے ان ملائکہ کو جو رحمان کے بندے ہیں لڑکی قرار دے دیا ہے، کیا یہ ان کی خلقت کے گواہ ہیں؟ تو عنقریب ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور پھر اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ خدا چاہتا تو ہم ان کی پرستش نہ کرتے، انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، یہ صرف اندازوں سے بات کرتے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے پہلے انہیں کوئی کتاب دی ہے جس سے یہ تمسک کیے ہوئے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کا کہنا صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر ہدایت پانے والے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کی بستی میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس بستی کے خوشحال لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ چاہے میں اس سے بہتر پیغام لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تمہارے پیغام کے ماننے والے نہیں ہیں۔ پھر ہم نے ان سے بدلہ لے لیا، تو اب دیکھو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ اور جب ابراہیم نے اپنے مربی باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارے تمام معبودوں سے بری اور بیزار ہوں، علاوہ اس معبود کے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کہ وہی عنقریب مجھے ہدایت دینے والا ہے، اور انہوں نے اس پیغام کو اپنی نسل میں ایک کلمہ باقیہ قرار دے دیا کہ شاید وہ لوگ خدا کی طرف پلٹ آئیں، بلکہ ہم نے ان لوگوں کو اور ان کے بزرگوں کو برابر آرام دیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور واضح رسول آ گیا، اور جب حق آ گیا تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں، اور یہ کہنے لگے کہ آخر یہ قرآن دونوں بستیوں مکہ و طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا ہے؟ تو کیا یہی لوگ رحمت پروردگار کو تقسیم کر رہے ہیں، حالانکہ ہم نے ہی ان کے درمیان معیشت کو
जिंदगानी दुनिया में तकसीम किया है और बात को बात से ऊंचा बनाया है ताकि एक दूसरे से काम ले सकें, और रहमत परवरदिगार इनके जमा किए हुए मालो मता से कहीं ज्यादा बेहतर है। और अगर ऐसा ना होता कि तमाम लोग एक ही कौम हो जाएंगे तो हम रहमान का इनकार करने वालों के लिए इनके घर की छतें और सीढ़ियां जिन पर ये चढ़ते हैं सबको चांदी का बना देते, और इनके घर के दरवाजे और वो तख्त जिन पर वो तकिया लगाकर बैठते हैं और सोने के भी। लेकिन ये सब सिर्फ जिंदगानी दुनिया की लज्जत का सामान है और आखिरत परवरदिगार के नजदीक सिर्फ साहिबान तकवा के लिए है। और जो शख्स भी अल्लाह के जिक्र की तरफ से अंधा हो जाएगा, हम उसके लिए एक शैतान मुकर्रर कर देंगे जो उसका साथी और हम नशीन होगा। और ये शयातीन इन लोगों को रास्ते से रोकते रहते हैं और ये यही ख्याल करते हैं कि ये हिदायत याफ्ता हैं। यहां तक कि जब हमारे पास आएंगे तो कहेंगे कि ए काश हमारे और इनके दरमियान मशरिक और मगरिब का फासला होता, ये तो बड़ा बदतरीन साथी निकला। और ये सारी बातें आज तुम्हारे काम आने वाली नहीं है कि तुम सब अजाब में बराबर के शरीक हो कि तुमने भी जुल्म किया है। पैगंबर, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहरे को सुना सकते हैं, या अंधे को रास्ता दिखा सकते हैं, या इसे हिदायत दे सकते हैं जो जलाल मुबीन में मुब्तला हो जाए? फिर हम या तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से उठा लेंगे तो हमें तो इनसे बहरहाल बदला लेना है, या फिर अजाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाकर ही नाजिल करेंगे कि हम इसका भी इख्तियार रखने वाले हैं। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हुक्म को मजबूती से पकड़े रहें जिसकी वही की गई है कि यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सीधे रास्ते पर हैं, और ये कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के लिए नसीहत का सामान है। और अनकरीब तुम सबसे बास पुस की जाएगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रसूलों से सवाल करें जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भेजा गया है, क्या हमने रहमान के अलावा भी खुदा करार दिए हैं जिनकी परस्तिश की जाए? और हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरऔन और इसके रूसा कौम की तरफ भेजा, तो इन्होंने कहा कि मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से रसूल हूं। लेकिन जब हमारी निशानियों को पेश किया तो वो सब मज़ाका उड़ाने लगे, और हम उन्हें जो भी निशानी दिखलाते थे वो पहले वाली निशानी से बढ़कर ही होती थी, और फिर उन्हें अजाब की गिरफ्त में ले लिया कि शायद इसी तरह रास्ते पर वापस आ जाए। और उन लोगों ने कहा कि ए जादूगर मूसा, अपने रब से हमारे बारे में इस बात की दुआ कर जिस बात का तुझसे वादा किया गया है, तो हम यकीनन रास्ते पर आ जाएंगे। लेकिन जब हमने अजाब को दूर कर दिया तो उन्होंने अहद को तोड़ दिया। और फिरऔन ने अपनी कौम से पुकार कर कहा, ए कौम, क्या ये मुल्क मिस्र मेरा नहीं है, और क्या ये नहरें जो मेरे कदमों के नीचे जारी हैं ये सब मेरी नहीं है? फिर तुम्हें क्यों नजर नहीं आ रहा है? क्या मैं इस शख्स से बेहतर नहीं हूं जो पस्त हैसियत का आदमी है और साफ बोल भी नहीं पाता है? फिर क्यों इसके ऊपर सोने के कंगन नहीं नाजिल किए गए, और क्यों इसके साथ मलाइका जमा होकर नहीं आए? बस फिरऔन ने अपनी कौम को सुबुकसर बना दिया और उन्होंने उसकी इताअत कर ली कि वो सब पहले ही से फासिक और बदकार थे। फिर जब इन लोगों ने हमें गजबनाक कर दिया तो हमने इनसे बदला ले लिया और फिर इन्हीं सबको इकट्ठा गर्क कर दिया। फिर हमने इन्हें गया गुजरा और बाद वालों के लिए एक नमूना इबरत बना दिया। और जब इब्ने मरियम को मिसाल में पेश किया गया तो आपकी कौम शोर मचाने लगी और कहने लगे कि हमारे खुदा बेहतर हैं या वो, और लोगों ने इनकी मिसाल सिर्फ जिद में पेश की थी और ये सब सिर्फ झगड़ा करने वाले थे। वरना ईसा एक बंदे थे जिन पर हमने नेमतें नाजिल की और इन्हें बनी इसराइल के लिए अपनी कुदरत का एक नमूना बना दिया। और अगर हम चाहते तो तुम्हारे बदले मलाइका को जमीन में बसने वाला करार दे देते। और बेशक ये कयामत की वाज़ेह दलील है, लिहाजा इसमें शक ना करो और मेरा इत्तबा करो कि यही सीधा रास्ता है।
اور خبردار شیطان تمہیں رائے حق سے روک نہ دے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ ان کے پاس معجزات لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور اس لیے کہ بعض ان مسائل کی وضاحت کر دوں جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہے، لہذا خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، اور اسی کی عبادت کرو کہ یہی صراط مستقیم ہے۔ تو اقوام نے آپس میں اختلاف شروع کر دیا۔ افسوس ان کے حال پر ہے کہ جنہوں نے ظلم کیا کہ ان کے لیے دردناک دن کا عذاب ہے۔ کیا یہ لوگ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک قیامت آ جائے اور انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو سکے؟ آج کے دن صاحبان تقوی کے علاوہ تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ میرے بندوں، آج تمہارے لیے نہ خوف ہے اور نہ تم پر حزن و ملال طاری ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری نشانیوں پر ایمان قبول کیا ہے اور ہمارے اطاعت گزار ہو گئے ہیں۔ اب تم سب اپنی بیویوں سمیت اعزاز و احترام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے گرد سونے کی رکابیوں اور پیالیوں کا دور چلے گا، اور وہاں ان کے لیے وہ تمام چیزیں ہوں گی جن کی دل میں خواہش ہو اور جو آنکھوں کو بھلی لگیں، اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ اور یہی وہ جنت ہے جس کا تمہیں ان اعمال کی بنا پر وارث بنایا گیا ہے جو تم انجام دیا کرتے تھے۔ اس میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن میں سے تم کھاؤ گے۔ بے شک مجرمین عذاب جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان سے عذاب منقطع نہیں ہوگا اور وہ مایوسی کے عالم میں وہاں رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے، یہ تو خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اور وہ آواز دیں گے کہ اے مالک، اگر تمہارا پروردگار ہمیں موت دے دے تو بہت اچھا ہوتا، تو جواب ملے گا کہ تم اب یہی رہنے والے ہو۔ یقیناً ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے، لیکن تمہاری اکثریت حق کو ناپسند کرنے والی ہے۔ کیا انہوں نے کسی بات کا محکم ارادہ کر لیا ہے؟ تو ہم بھی یہ کام جانتے ہیں۔ یا ان کا خیال یہ ہے کہ ہم ان کے راز اور خفیہ باتوں کو نہیں سن سکتے ہیں؟ تو ہم کیا، ہمارے نمائندے سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کے کوئی فرزند ہوتا تو میں سب سے پہلا عبادت گزار ہوں۔ وہ آسمان و زمین اور عرش کا مالک ان کی باتوں سے پاک اور منزہ ہے۔ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، باتیں بناتے رہیں اور کھیل تماشے میں لگے رہیں، یہاں تک کہ اس دن کا سامنا کریں جس کا وعدہ دیا جا رہا ہے۔ اور وہی وہ ہے جو آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی خدا ہے، اور وہ صاحب حکمت بھی ہے اور ہر شے سے باخبر بھی ہے۔ اور بابرکت ہے وہ جس کے لیے آسمان و زمین اور اس کے مابین کا ملک ہے، اور اسی کے پاس قیامت کا بھی علم ہے، اور اسی کی طرف تم سب واپس کیے جاؤ گے۔ اور اس کے علاوہ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سفارش کا بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں، مگر وہ جو سمجھ بوجھ کر حق کی گواہی دینے والے ہیں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے سوال کریں گے کہ خود ان کا خالق کون ہے تو کہیں گے کہ اللہ، تو پھر یہ کدھر بہکے جا رہے ہیں؟ اور اسی کو اس قول کا بھی علم ہے کہ خدایا یہ وہ قوم ہے جو ایمان لانے والی نہیں ہے، لہذا ان سے منہ موڑ لیجئے اور سلامتی کا پیغام دے دیجئے، پھر عنقریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔